میں نے یہاں ایک نکاح پڑھا، بہت ابتدائی زمانہ تھا، نیا نیا نکاح خوان قاضی ہوا تھا، بڑے اچھے لوگ تھے، بہت عزت کا گھرانہ تھا، اور یہ 5 نمبر کی گلی میں ٹینٹ لگے تھے۔ اتفاق سے لڑکا جو تھا وہ ایران کا تاجر تھا بہت بڑا، حاجی جمعہ نام تھا اس کا، اور اس کے چھوٹے بھائی کا نام حاجی عبدالمجید بلوچ تھا۔ دوسری طرف سے افغانی گھرانہ تھا، اور اس کے والد کا نام ذوالفقار تھا، اور ماموں جو نکاح میں وکیل تھا وہ ابراہیم تھا اس کا نام، ابھی تک یاد ہے۔ جمعے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آج شام کو آپ نے دوستوں نے آنا ہے، آپ نے نکاح بھی پڑھنا ہے اور کھانا بھی کھانا ہے۔ اس زمانے میں ہم نکاحوں کے لیے بڑے خوش ہوتے تھے، انتظار میں ہوتے تھے، اور کھانے کے لیے تو وہی ملا خبر ہے ہم گھر تب خیجو، تو چلے گئے، ہم نے نکاح پڑھا، بڑا اچھا ماحول تھا، فارم بھرا گیا، خطبہ پڑھا گیا، زبردست خوشی کا منظر تھا۔ کچھ مدت بعد پتہ چلا، میرے نام نوٹس آیا کہ یہ نکاح نہیں ہوا ہے اور آپ نے غلط کیا ہے۔ اور لڑکی کی عمر 18 سال تھی اور بہت دوشیزہ خوبصورت تھی، اور لڑکا جو تھا وہ ذرا پکی عمر کا تھا لیکن مالدار بہت بڑا تھا۔ افغانی اور ایرانی اس طرح حسیناؤں کو خریدتے، اللہ نے ان کو دولت دی ہے، جب کھانے پینے پر آدمی خرچہ کرے تو اس پر بھی کرے، جو سب کا ہیڈ ہے وہ بھی خوش رہے، ہمارا کسی سے کیا کام ہے۔ خیر ایک طویل کہانی بن گئی، ہائی کورٹ میں کیس چلا، میں پیش ہوتا رہا، کتابیں پیش کر دی میں نے، وہاں وہ لوگ ہار گئے، اسپیشل برانچ میں کیس چلا، وہاں ہار گئے۔ اخیر میں مارشل لا عدالت میں بریگیڈیئر ریاض الرحمان کی عدالت میں جو ڈی اے ملے تھے یہاں کراچی کے، اس وقت افضل خان سے پہلے، اس کے ہاں کیس لگا دیا۔ اب مصیبت یہ کہ میں بھی ایسے ہی کمزور آدمی ہوں، اب جب کل پیشی ہے نا تو میں رات سے ہی کھانا کھانا چھوڑ دیتا تھا، اور صبح فجر بھی خود نہیں پڑھاتا تھا، اور اس دن درس بھی نہیں دیتا تھا۔ اس زمانے میں 1-2 گھنٹے فجر کا درس ہوتا تھا۔ تو میرے والد صاحب تھے، محمد عاقل نام تھا، اسم با مسمہ تھے، الف سے با پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن مسلمان بہت مضبوط تھے۔ یہ وضوخانے کے ساتھ چارپائی ڈلی ہوتی تھی، تکیہ پڑا ہوتا تھا، وہ بیٹھے رہتے تھے، مجھے بلایا ادھر آ جاؤ، اس نکاح میں آپ نے کیا غلطی کی، کیا رشوت لیا؟ بدی نکاح کے جس سب بےایمانی کڑی دارا تھا ہوا ہے، مائے بابا سمدما نکاح وہ اگر سمدما اچھا نکاح ہے تو پھر آپ پریشان کیوں؟ میں نے کہا خواہ مجھے عدالتوں میں رگڑے کھانے ہوتے، تو مجھے کہا آپ حالات اور تکلیفوں سے ڈرتے ہیں، آپ کو علم نہیں کرنا چاہیے تھا، عالم دین دنیا کی تکلیفوں سے نہیں ڈرتے۔ دیکھیں الف سے بات عالمی نشتہ ذا استقامت ہے وہ ہو رہا، اور مجھے کہا مجھے تو آج سے تیرے پیچھے نماز پڑھنی ہی نہیں، دمرا کمزوری سڑی پہ سے مجھنے کی۔ آپ کو اس وقت ڈرنا چاہیے جب آپ غلطی پر ہوتے، جب آپ صحیح ہے تو آپ کو سینہ نکال کے عدالتوں میں پیش ہونا ہے۔ تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیوں حق کے لیے تکلیف پر اجر نہیں ملتا، عالم دین بتاتے نہیں ہیں، پیغمبروں نے اور نیک لوگوں نے حق کے لیے کیا قربانیاں دی، تم خالی عدالت میں جاتے ہو آتے ہو، جان نہیں ہوتی ہے تم۔ میں بڑا حیران ہوا، اس وقت دور حدیث نہیں تھا، مشکات شریف اول و ہدایہ آخرین پڑھاتا تھا، میں نے دل میں سوچا یہ شخص تو کتاب الایمان اس کو پڑھانا چاہیے، ڈھالا سنگا مسلمان،
اور سمر کلک سڑے. میں یہاں سے نکلا اور یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں 5 نمبر یا 2 نمبر کا چوک، یہاں جا رہا تھا تو ایک نوجوان لڑکا تھا محلے میں، ان کے بڑے جو تھے وہ جنرل ضیاء الحق کے لیول کے تھے. اس کے والد اور چچا تایا ماموں سارا خاندان فوجیوں کا تھا، اور لڑکے کا نام خالد محمود تھا، بہت حسین جمیل پکا نمازی اول صف کا. مجھے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ میں کسی کام سے. کہنے بتا نہیں سکتے کیا؟ میں نے کہا وہ مارشاء اللہ عدالت میں پیشی بریگیڈیئر ریاض الرحمان کیا. اچھا یہ آپ ٹھہرے میں آ رہا ہوں. وہ گھر گئے، اس نے فوجی وردی پہنی، وہ بھی فوجی تھا، اور بہترین قسم کی کار نکالی. مجھے کہا بیٹھ جائے. میں بیٹھ گیا. جب جیتری کے سٹاپ پر بس گاڑی ہماری سیدھی ہو گئی، روڈ صاف ہوا، مجھے کہا الف سے یا تک کہانی سناؤ، مجھے وہاں جا کر کے بات کرنی. میں نے بھی الف لیلا کا قصہ سنا ہے اور دکھا ہوا تھا، بہت زخمی تھا. جب ہم وہاں پہنچے ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں جہاں مارشاء اللہ والے رہتے تھے، جنرل ضیاء کا مارشاء اللہ نافذ تھا، تو اس نے گاڑی کھلی چھوڑ دی اور مجھے کہا آپ آتے رہے. مجھے گاڑی بند کرنے بھی نہیں آتا، ویسے میں نے اس کا گیٹ لگایا اور میں روانہ ہو گیا. اوپر گیا، وہاں معمول کے مطابق بینچ پر بیٹھ گیا اور یہ اندر گیا تھا اور اندر سے نکلا 1-1.5 گھنٹے کے بعد، لیکن اس کا گریبان پھٹا ہوا تھا اور بہت زیادہ خرش پرش تھا. لگتا تھا کہ جھگڑا کر چکا ہے، اور مجھے کچھ کہے بغیر کہا بس جو بھی تکلیف ہے آج گزارے، آئندہ میں دیکھتا ہوں کوئی ماں کا بیٹا تجھے بلائے. کیا غیرت و ایمان کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. نوجوان لڑکا 25, 26, 30 سال کا، میری بھی یہی عمر ہوگی اس وقت. کچھ دیر گزر گئی، میجر اعظمی باہر آیا اور مجھے کہا بلا رہے آپ کو اندر. میں اندر گیا تو بریگیڈیئر ریاض الرحمان اس طرح بیٹھا ہوا ہے اور میجر مشتاق بھی ایسے ہی منہ بنا کے بیٹھا ہے، اور عرفانی ایک تھا، وہ بھی. پورا پینل تھا ججوں کا نا مجھے سننے کے لیے. مجھے کہا خالد محمود نے ہماری بہت بہت بےزتی کی، یہ بڑا لاڈلا ہے ہمارا، ان کے بڑے ہمارے بڑے ہیں، وہ خدا سنگ سڑیرا پیدا ہو. ٹھیک ہے اپنے عالموں سے عقیدت تو ہونا چاہیے، لیکن اگلے کا بھی کوئی خیال رکھا جائے. بس ہم نے جنرل صاحب سے کہہ دیا ہے کہ مفتی صاحب کی آج ہی ہیئرنگ ہے، آئندہ ہم نوکری چھوڑ دیں گے، ہیئرنگ نہیں کریں گے، عدالت نہیں چلائیں گے. پھر مجھے کہا جنرل ضیاء الحق صاحب لائن پر ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ موڈ میں ہیں؟ میں نے کہا موڈ میں ہوں. بات چیت یہی کہ وہ نکاح صحیح ہوا ہے اور یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں. اور جنرل صاحب نے مجھے کہا اچھا ان کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے، یہ لاڈلے کو آپ نے خوب بھیجا ہے. وہ بھی جانتے تھے ان کو. میں نے کہا وہ ساتھ آیا ہے، اتفاق سے اس کو پتہ چلا ہے. کہنے لگا میں نے ان کو کہہ دیا آئندہ اس کیس کی ہیئرنگ کسی عدالت میں نہیں ہوگی. بس بات ختم ہو گئی. انہوں نے چائے وائے، میں نے کہا نہیں. کہنے لگا آج تو پی لینا، بہت تکلیفیں دی ہے، آخری دن ہے آج. 1 گھنٹہ باقی تھا، مجھے کہتے آج یہاں نماز پڑھا لے. میں نے کہا میں اپنی بستی میں جا کے کہ نہیں آج یہاں پڑھا لینا، ہم جیسے ظالم اور ناکار لوگوں کو بھی ایک تو پڑھا لو، پھر آپ کہاں ہوں گے. ہم خیر زور کی نماز وہاں 1 بجے ہوتی تھی، میں نے پڑھا لی. وہاں سے آنے کے بعد مجھے کہا سب جمع ہو گئے اور قسم قسم کی چائے یہ وہ. مجھے بہت غصہ ہے کہ مجھے جو چھوڑتے کیوں نہیں.
کہتے ہیں مولانا صاحب اس کم عمر میں آپ کو اپنے علم کے پختہ ہونے کا خیال ہے کچھ؟ پوری سلطنت، مارشل لا، ہائی کورٹ، ساری کی ساری کمشنری وہ ایک طرف اور آپ ایک طرف، آج بھی آپ اسی طرح جیت گئے جو پہلے دن آئے جیتے ہوئے تھے۔ یہ کیسا نکاح پڑھا ہے آپ نے؟ کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ ہم سب کا نکاح ایک دفعہ پڑھائیں گے، ہمارا نکاح تو صبح و شام ٹوٹتا ہے۔ یہ کیسے نکاح ہے؟ کس فولاد سے باندھا ہوا ہے بھائی؟ ایک دوسرے کے کہتے صحیح نہیں کہہ رہے گا، بالکل سر ہم سب کا پڑھانا پڑے گا۔ یہ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ نکاح کیا ہوتا ہے مسلمان کا۔ خیر، خوب معذرت کی، بڑی معافی مانگی، اور میجر مشتاق کو غالباً کہا کہ تو چھوڑ آئے ہوئے حضرت کو۔ وہ مجھے نیچے اتار کے گاڑی میں بٹھایا اور میں یہاں آیا، والد صاحب بیٹھے، میں نے ان کو قصہ سنایا۔ یہ تو پہلے دن ختم ہو جاتا ہو پتا کی ایمان نون نن ماذا خبریں ہو کہ لوگوں نے تکڑا شوی نے گورا ڈستے ہوا تو کنا ویدا کو پڑھوں بہرس ختم دو۔ لا الہ الا اللہ، کیا ایمان تھا، کیا طاقت تھی ان کی۔ مائے بابا واقعی تاغن ایمان مانے دے لی دلے یا اللہ تعالی دل عمل پہ نہ کہ